الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبہ: سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. نفاق کی حقیقت کے ضمن میں سب سے پہلے ایک لغوی بحث ہو جائے کہ یہ لفظ بنا کہاں سے ہے، اس کی روٹ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے. نفقن کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو. سرنگیں پچھلے زمانے میں بنائی جاتی تھی. ایک شہر ہے، بہت بڑا قلعہ ہے، اس کے گرد فصیل ہے، پھر اس میں بادشاہ کا یا گورنر کا محل ہے. اب اگر کوئی غنیم حملہ کرتا ہے، وہ فصیل کے اندر بھی دراڑیں ڈال کر شہر میں داخل ہو گیا اور اب وہ محل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو اس بادشاہ کے لیے یا اس گورنر کے لیے اب بچاؤ کا راستہ کون سا ہے؟ سرنگیں کھودی ہوتی تھی جو محل سے شروع ہو کر زیر زمین چلتے چلتے باہر جا کر کہیں 2-3 میل کے فاصلے پر کھلتی تھی. یہ تحفظ کا ذریعہ تھا کہ جب یہ معلوم ہو کہ ہمارے ڈیفنسز شیٹر ہو گئے ہیں، اب جان بچانے کے لیے ظاہر بات ہے دروازے کی طرف تو نہیں جا سکتے، ادھر تو غنیم کا قبضہ ہے، تو یہ زیر زمین سرنگ کے ذریعے سے پھر بھاگ کر جان بچائی جاتی تھی. گویا کہ اس میں اصلاً تحفظ ذات پیش نظر تھا. اسی طرح نافقہ کہتے تھے عربی زبان میں گوہ کے بل کو. گوہ ایک جانور ہے جو زمین کے اندر بھٹ بناتا ہے اور اس بھٹ کے 2 راستے رکھتا ہے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. اس کا شکار اہل عرب کرتے تھے شکاری کتوں سے. اب اگر کسی کتے نے ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کی تو گوہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا، اگر ادھر سے آیا تو اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا. تو اس اعتبار سے تحفظ ذات جو ہے وہ اصل میں ان دونوں الفاظ کے اندر جو اس کی بنیادی روح ہے وہ اس میں مثمر ہے. اسی لیے ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے، 2 منہ، کہ ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے، ان کے مخالفوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اپنے گڈ باکس کے اندر رکھنا چاہتا ہے. یہ ہے اصل میں نفاق. اب نفاق کی بہت سی مختلف طرز کی تقسیمیں کی گئی ہیں نفاق کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے. ایک ہے عقیدے کا نفاق، انسان جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہو.
اپنے بچاؤ کے لیے۔ ایک ہے عمل کا نفاق، اگرچہ دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کے عمل کے اندر دو عملی پائی جاتی ہے۔ میں نے اسے ذرا مختلف انداز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے شعوری نفاق، جبکہ منافق کو معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، مومن نہیں ہوں۔ اور ایک غیر شعوری نفاق ہوتا ہے جس میں منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ دوسروں کو سمجھتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، میں تو مسلمان ہوں اور میں تو صاحب ایمان ہوں، اور حقیقت میں وہ منافق ہے۔ تو ایک شعوری نفاق ہے اور ایک غیر شعوری نفاق ہے۔ اس شعوری نفاق کے لیے دو مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ایک تو خود قرآن مجید نے، سورہ آل عمران میں یہودیوں کی ایک سازش کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے پھر چاہے کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں وہ واپس نہیں آتا، اس سے ایک ساکھ قائم ہو گئی تھی اسلام اور ایمان کی۔ یہ کوئی ایسی شے ہے جو انسان کو اتنا گہرا اطمینان، اتنی گہری خوشی عطا کرتی ہے کہ پھر وہ اسی کا ہو رہتا ہے، اسے کسی طرح بھی، کسی ترتیب سے، کسی ترکیب سے واپس کلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ سازش کی کہ ایسا کرو، جو چیز اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان کا اعلان کر دو صبح کے وقت۔ اب اس خاکے میں ذرا رنگ بھر رہا ہوں۔ صبح کو ایمان کا اعلان کیا اور اکثر وقت اب دن کا حضور کی صحبت میں گزار رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ پوز کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ حضور بھی تواضع تو آپ کے مزاج میں تھا ہی، خاص طور پر نو مسلم لوگ اور یہودی مسلمان ہو گئے ہوں تو حضور کی نگاہ میں ان کی قدر ہوتی تھی۔ شام کو انہوں نے اعلان کر دیا، جی ہم نے دیکھ لیا، جا کے قریب جا کر دیکھ لیا، کچھ نہیں، یہ تو سب دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو واپس جا رہے ہیں، یہودی ہو رہے ہیں۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخر میں شام کو، رات کو تم لوٹ آؤ، کفر کرو، لعلہم یرجعون، اس سے توقع ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے، سوچیں گے نا، سادہ دل لوگ سوچیں گے بھئی بڑے عالم لوگ تھے یہ یہود کے، اور بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے اور سارا دن بڑے ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے ہیں، تو یہ جو اب واپس پھر گئے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے۔ تو ڈگمگانے کا معاملہ، چونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے مدینہ منورہ میں، منافق نہیں تھے، کمزور ایمان والے، اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ مکے میں تو یہ ہوتا تھا، وہی شخص ایمان کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں یقین آخری درجے کا پیدا ہو چکا ہوتا تھا، اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، مجھے مار پڑنی شروع ہو جائے گی، گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، سب دوستوں سے مخالفت ہوگی، سب سے کٹنا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، ہو سکتا ہے مار پڑے۔ لہذا جس شخص کے دل میں پختہ یقین پیدا ہو جاتا تھا وہی جرأت کرتا تھا زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کی۔ مدینے کا معاملہ مختلف تھا۔ اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، عرب، اصل عرب جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، جب وہاں بند ٹوٹا تھا اور پورا ملک تباہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے عرب قبائل،
وہ کچھ مدینے میں آ گئے، کچھ اور شام کی طرف چلے گئے، کچھ عراق کی طرف چلے گئے. تو یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو ہے مدینے میں آباد ہوئے. ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب ایمان لے آئے. تو اب پورے قبیلے نے کہا ٹھیک ہے، اپنے سرداروں کی پیروی میں ایمان لے آئے. نہ انہیں کوئی کوفت اٹھانی پڑی، نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی، نہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، کچھ بھی نہیں، کوئی قیمت دینی نہیں پڑی. حالات کس قدر مختلف تھے. لہذا ان میں پکے بھی تھے تو کچے بھی تھے، پختہ ایمان والے بھی تھے تو ذرا کمزور ایمان والے بھی تھے. اور ایسے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، تحویل قبلہ پر یہودیوں نے شور مچا دیا تھا، اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا تھا. یہودیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے، اس کا قبلہ ہی معین نہیں. پہلے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اب یہ جنوب کی طرف رخ کر لیا ہے. تو قبلہ ہی جس کا معین نہ ہو وہ کہاں کا رسول، کہاں کا نبی. تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے. چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا، کہ دل کے اندر تو ایک وسوسہ پیدا ہو گیا نا. اسی لیے بڑی لمبی بحث آئی ہے. سورہ بقرہ کا 17واں رکوع، 18واں رکوع، 2 رکوع پورے اسی مضمون پر ہے. اور پھر 2 رکوع پہلے 14ویں رکوع میں فرمایا گیا ہے للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. اور پھر 2 رکوع آگے جا کر کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اصل نیکی یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس ترکیب سے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ڈول جائیں گے نا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر تو یہ احساس ہوگا بھئی یہ لوگ آئے تھے بڑی شرافت کے ساتھ، اور یہ لوگ یہود کے علماء میں سے ہیں، یہ ایمان لائے اور یہ کس قدر ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے. اب شام کو انہوں نے جو کفر کا اعلان کیا، واپس ہم تو یہودیت کی طرف جا رہے ہیں، آخر کچھ تو ہوگا نا جو انہوں نے دیکھا ہوگا. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے، مسلم تو مان لیا گیا انہیں، تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں. They knew it. کہ یہ تو ہمارا فراڈ ہے، یہ تو ہماری ایک تدبیر ہے تاکہ مسلمانوں کو ہلائیں. اسی طرح کی ایک مثال ہو سکتی ہے، اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے پاکستان میں. کوئی غیر ملکی جاسوس آتا ہے، وہ ختنہ بھی کرا کے آتا ہے، داڑھی رکھ کر آتا ہے، نماز یاد کر کے آتا ہے، اور وہ آ کر کسی بارڈر کے قریب کسی گاؤں میں امام بن جاتا ہے مسجد کا. جی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی، میں آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا، بس اسلام کی خدمت پیش نظر ہے. اور اکثر پاکستان میں جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوہستان کا، NWFB کا، یہاں سے آتے ہیں لوگ. وہاں پر یہ ابتدائی تعلیم جو ہے ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، اس کا بہت چرچا ہے پٹھانوں کے ریجن میں. تو اکثر و بیشتر لوگ باہر ہی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا یہ بھی کوئی انہی میں سے ہوگا. اب وہ وہاں پر ایک جاسوس کی حیثیت سے رہا اور کئی سال مسجد کا امام بنا رہا، اور چھپا ہوا اس کے پاس جو ہے ٹرانسمیٹر اس کے حجرے میں موجود تھا، اور وہ اطلاعات دے رہا تھا. ظاہر ہے اسے معلوم ہے میں اسلام نہیں لایا، میں ایمان نہیں لایا، میں تو صرف جاسوسی کے مقصد کے لیے مسلمان بنا ہوں. تو یہ ہے شعوری نفاق، جس کو کہ انسان جانتا ہے، خود متنبہ ہے کہ میں نہ مومن ہوں، نہ مسلم ہوں، میں منافق ہوں. اس کے برعکس دور نبوت کے دوران ہم جتنا نفاق دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری نفاق تھا اکثر و بیشتر. اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک شخص تک اسلام کی دعوت پہنچی، اس کے دل نے گواہی دی ہاں یہ حق ہے، اس کی فطرت کے اندر اس کی طرف کشش پیدا ہو گئی. یا پورا قبیلہ ایمان لے آیا، وہ بھی ایمان لے آیا، کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، منافق نہیں تھا، ایمان لایا تھا.
لیکن اب مختلف قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کو اختیار کرتے ہیں تو ہر چے باد آباد، اب جو ہو سو ہو. ماں کشتی درا بنداختین، اب ہم نے اپنی کشتی جو ہے سمندر میں ڈال دی ہے، اب جو ہو سو ہو. کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، تیار ہیں ہم اس کے لیے. جیسے طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی. جب کشتیاں جلا دی لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، واپسی کا راستہ ہی ختم کر دیا. میں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں تمہارے دل میں خیال تک نہ رہے کہ واپس جا سکتے ہیں ہم. تاریخ جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، جن جہازوں میں سوار ہو کر سمندر کراس کیا تھا جبل الطارق پہ، وہاں اترنے کے بعد انہیں آگ لگوا دی. کسی کو خیال ہی نہ رہے کہ یہاں سے بھاگ کر واپس جانے کی ہمارے پاس کوئی سبیل ہے. ہر چے باد آباد ماں کشتی درا بنداختے، اب جو بھی ہو سو ہو. لیکن ایک کمزور طبیعت لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا نقشہ سورہ حج میں کھینچا گیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے کنارے کنارے، ڈیپ واٹر میں نہیں جانا چاہتے، رسک نہیں لینا چاہتے، کنارے کنارے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہے، خیریت ہے، مال غنیمت میں سے مل رہا ہے اور کوئی آپ کے لیے آزمائش نہیں آ رہی ہے تو بڑے مطمئن ہیں، اپنے اسلام کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں. صادق الایمان لوگوں سے بھی بڑھ چڑھ کر، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں، اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِینِکُمْ، کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا ہریانے کی زبان کا ایک محاورہ، تھوتھا چنا باجے گھنا. وہ چنا جس کو اندر سے کیڑا کھا چکا ہو، اوپر جو چھلکا تو ہے اندر کچھ نہیں ہے، اس میں آواز زیادہ ہوتی ہے، کھنکتا ہے، جیسے خالی برتن کھنکتا ہے. ایسے ہی وہ لوگ کہ جن کے اندر ایمان نہیں تھا وہ زیادہ کھنکتے تھے، زیادہ جو ہے اپنا احسان جتاتے تھے، ہم تو لڑے بھیڑے بغیر ایمان لے آئے. تو یہی حال ان منافقین کا تھا. جب ان کے سامنے اب تقاضے آئے، مطالبے آئے، اچھا بھائی ایمان لائے ہو تو اب نکلو اللہ کی راہ میں، جان ہتھیلی پر رکھو، آؤ قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا. اب یہ ذرا پیچھے کو ہٹتے تھے. اسے ارتداد کہتے ہیں. ارتداد ایک تو یہ ہے کہ کھلم کھلا کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، مرتد. ایک ارتداد ہے پیچھے پسپائی اختیار کرنا، قدم بقدم قدم بقدم پیچھے ہٹنا. یا اگر وقت آیا ہے کہ حضور نے کہا بھائی اب ایک ایسی ضرورت ہے اور ایسی مہم درپیش ہے جس کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو آؤ اب انفاق کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ان دونوں سے ان کی جان جاتی تھی. اب اگر تو ان میں صرف ضعف ایمان تھا، ایمان کی کمزوری تھی، تو اگر تقصیر ہو جاتی تھی، کوتاہی ہوتی تھی، تو وہ اس کا اعتراف کرتے تھے اور حضور کے پاس آ کر کہتے تھے حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ مہم پر، آپ ہمارے لیے استغفار کریں اللہ سے. جب تک تو یہ صورت تھی تو اسے نفاق نہیں کہا جا سکتا. اعتراف ہو اور استغفار اللہ سے بھی کیا جائے، پروردگار معاف فرما دے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اے نبی آپ بھی میرے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے. تو ضعف ایمان تو ہے، نفاق نہیں ہے. قرآن مجید نے ضعف ایمان کو تعبیر کیا ہے مرض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے اس روگ کو بڑھا دیا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں، ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے گا اور ہمت آپ کو دیتا رہے گا، بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ.
غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا. بے حیائی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے برقع اترے گا، پھر سر پر سے چادر اور دوپٹہ اترے گا، پھر آپ کے بازو جو ہے سلیو لیس ہو جائیں گے. ہوتے ہوتے کہاں تک آپ پہنچ جائیں گے اب نہیں کہہ سکتے. مغربی عورت کہاں پہنچ گئی ہے، بالکل لباس سے باہر آنا چاہتی ہے، لباس کو تو برداشت کرنا نہیں چاہتی اپنے بدن کے اوپر. بہرحال نیکی کی راستہ اختیار کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بدی کا راستہ اختیار کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور اگر آپ نے ایک روگ جو ہے اپنے دل میں مال اور جان کی محبت جو ہے اتنی ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان اور مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، قتال فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو آپ کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے. اور اللہ پھر اسی پر آپ کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے اس بیماری کے اندر مبتلا رہو. لیکن یہ ضعف ایمان جو ہے اسے نفاق نہیں کہیں گے جب تک اعتراف تقصیر ہے اور استغفار ہے اللہ سے، اور رسول کے پاس آ کر بھی معافی طلب کی جا رہی ہے اور ان سے بھی درخواست ہو رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، استغفار فرمائیں تاکہ اللہ ہمیں بخش دے. لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جھوٹے بہانے شروع کر دیتے. کب تک ہم اپنا اعتراف تقصیر کرتے رہیں گے؟ ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ اب وہ کہیں گے حضور میری تو بیوی شدید بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں جہاد میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے. اور حضور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیے. آپ کی مروت کے یہ خلاف تھا، شرافت اور مروت، کہے تم جھوٹ بول رہے ہو نا، ٹھیک ہے جائیے آپ ایگزمپٹڈ. اب یہ جھوٹ جب شروع ہوا تو نفاق کی پہلی سٹیج آ گئی. جیسے ٹوبرکلوسس کی 3 سٹیجز پہلے زمانے میں ہوتی تھی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج. تھرڈ سٹیج پر آنے کے بعد مرض لا علاج ہوتا تھا. اب تو خیر ٹھیک ہے دوائیاں بہت سی ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن تھرڈ سٹیج کو پہنچ کر پھر پچھلے زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی تھی کہ اب دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے. پہلی سٹیج اور سیکنڈ سٹیج میں اگر کچھ علاج ہو جائے تو بچنے کی توقع ہے. تو پہلی سٹیج یہ کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے. اس آیت کا ترجمہ رہ گیا، میں سورہ حج کا جو بیان کر رہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتے ہیں، پرستش کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنارے کنارے بچ کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہے، خیریت ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے تو پھر مطمئن ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب إِلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں. یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں. سورہ حج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عام خیال تو یہ کہ یہ مدنی ہے، مدنی نہیں، یہ مکی ہے، لیکن مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی صورتوں میں سے. مکی دور میں، مکی قرآن میں 2/3 قرآن ہے مکی میں، جو مکے میں نازل ہوا، اس میں صرف ایک مقام پر نفاق کا ذکر آیا ہے، سورہ عنکبوت میں بس. اور اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ بڑی شدید جو آزمائشیں ہو رہی تھی صحابہ کرام کو، اور ان میں سے کچھ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اب ہمارے لیے یہ امتحانات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں، الا تدعو لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کی نصرت خصوصی آ جائے؟ حضرت خباب بن الارت نے اپنے کمر سے کرتا اٹھا کر دی، حضور دیکھیے میری پوری کمر جلی ہوئی ہے، مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، میری کمر کی کھلڑی، کھال یہ جلی ہے، اور پھر پیٹھ پر چربی ہوتی ہے وہ پگھلی ہے، تو اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑے. حضور نے جواب دیا، خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو،
تم سے پہلے تو امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا جو ایمان والے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا، یا ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا دھڑ زمین میں گڑا ہوا ہے اور اوپر سر کے اوپر آری رکھ کے چیرنا شروع کیا، دو حصوں میں بانٹ دیا، یہ بھی ہوا ہے۔ اور لوہے کے کندھوں سے ان کے جسم سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے۔ تم ابھی سے گھبرا گئے۔ اس وقت سورہ عنکبوت بھی نازل ہوئی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے جو بھی ان سے پہلے اس راستے پر آئے انہیں آزمایا، خوب آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ لازماً ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹے، جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور آگے چل کر اسی رکوع میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا کون ہے صاحب ایمان اور کون منافق ہے۔ بس یہ ایک لفظ ہے پورے مکی قرآن میں۔ یہ مرض اصل میں ظاہر ہوا مدینے میں آ کر۔ اچھا، پہلی سٹیج تو یہ ہوئی کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے۔ اس کے بعد محسوس ہوا کہ ہم جب جھوٹے بہانے بناتے تو لوگ زیر لب مسکراتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے جھوٹے بہانے بنانا۔ اب انہوں نے سہارا لیا قسموں کا، خدا کی قسم، واللہ تاللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مشکل ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ میں۔ اب یہ اصل میں ٹی بی کا مرض، نفاق کا مرض اب دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا۔ کچھ آگے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف، کہ یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہم ایمان لائے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایمان کے تقاضے یہ ہوں گے؟ ہم سمجھے تھے بس ایک عقیدہ ہے، بدل لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ تقاضے تو بڑے بھاری ہیں، ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جان اور مال بچاؤ نہیں، خرچ کرو۔ آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے؟ اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے بنسبت تمہارے زندہ وجود کے۔ حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آئینہ ساز اللہ ہے۔ تو ایک تو دشمنی ہو جاتی تھی رسول سے، اور اس میں ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپا بار دستے بھیجنے شروع کر دیے ٹو تھریٹن دی لائف لائن آف مکہ۔ مکے کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی، اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ دیکھیے، جب تک نہر سویز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا۔ ابھی 1498 جب آئے گا، کوئی 1000 برس کے بعد، تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، افریقہ کی جنوب تک جا کے پھر جاؤ تو مشرق کا راستہ کھلا ہے۔ تو ہوتا کیا تھا، یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر اتر گیا۔ ادھر ایسٹ انڈیز سے جاوا، سماٹرا، ہندوستان، چائنا، ادھر سے مال آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے ساحل پر اتر گیا۔ And between these 2 points, caravans of the Quraysh, they were going to and fro.
جنوب میں گئے، سردیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے جنوب میں، گرمی کم ہوتی تھی یمن کی طرف، وہاں سے مال اٹھایا اور چلے اب شام تک پہنچ کر شام کے ساحل پر پہنچا دیا۔ وہاں سے شام کا ساحل یورپ کا آیا ہوا سامان اٹھایا اور وہ لا کے سیدھا جنوب میں، سیدھا راستہ تھا بالکل سیدھا، اسٹریٹ ٹو دی نارتھ، اور وہ جو ہے آ کر یمن پہ اتار دیا۔ یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے سے، شام سے یورپ کے تاجر وہ جو ہے وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے۔ تو یہ کنیکشن بن گئے تھے بٹوین دی ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی، پروٹیکشن حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروانز کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، بیکاز they were the custodians of کعبہ، اور تمام قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے as if they were hostages with them۔ کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارحیت کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کر باہر پھینکیں گے۔ اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر، اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی بقیہ پورے عرب سے، اس کا سبب یہ تھا۔ اب حضور نے کیا کیا؟ اسے تھریٹن کیا، وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ، دس کین بی کالڈ دی اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں، اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا، یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی، اپنا اجتہاد تھا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں، یہ تو کچھ ایڈونچرس آدمی معلوم ہوتے ہیں، ایمبیشس آدمی معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی دعوت سے، تبلیغ سے، نصیحت سے، ٹھنڈی ٹھنڈی باتوں سے اپنی بات پھیلاؤ، یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے۔ اندر تو تھی اپنی بزدلی، لیکن اس کے اوپر ردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑ دے کر مارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ فینیٹکس، یہ پاگل، یہ جذباتی لوگ، یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ سامنے کے خطرات نہ پیچھے کے حالات، نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے، کچھ بھی نہیں، اور یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، فوراً لبیک کہتے ہیں۔ جب یہ لبیک کہتے ہیں تو ہم نمایاں ہو گئے نا، اگر سب بیٹھے رہتے تو ہم بھی انہی میں شامل رہتے۔ اس وجہ سے پھر وہ عداوت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹیوبرکلوسس کی۔ نفاق جب اس درجے کو پہنچ جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ ہے غیر شعوری نفاق، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، مسلح سمجھتے تھے، تو یہ پھیلا رہے محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، خام خواہ چیلنج کر رہے ہیں قریش کو۔ یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت فراہم ہوئی ہے، اس کے امیر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے، تم اس جماعتی زندگی میں رکھنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد مچا رہے ہو۔ وہ کہتے نہیں ہم تو جی اصلاح چاہتے ہیں، مصلحین ہیں، یہ فساد تو تم مچا رہے ہو، جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، صرف اس مشنری زیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاؤ۔ یہ تھے مدینے کے منافقین۔ اب چند باتیں میں اس نفاق کے ضمن میں اور عرض کر دوں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں، ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق۔ نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق۔ صاحب ایمان تو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے،
مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے، کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے۔ کوئی چھوٹی سی تقصیر ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ، اتنا احساس کے اوپر ثقل۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی کہ ہم نے یوں کیا اڑا دیا، بس اتنا احساس۔ وہ ضمیر نام کی اندر شے وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں، مکھی اڑا دی خلاص۔ تو ما امنہ الا منافق، نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے صرف منافق۔ یہ غیر شعوری نفاق ہے نا، وہ نہیں جانتا کہ میں منافق ہوں، وہ تو کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے رکھتا ہوں، اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں، جبراً زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے۔ تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا منافق۔ تو ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن، مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میں نفاق کی سرحدوں کے اندر داخل نہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ، دو واقعے سن لیجئے۔ ایک انصاری صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ گھر سے نکلے، عجیب کیفیت طاری تھی، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، ایک خاص کیفیت کے اندر کہے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر مل گئے راستے میں، کیا بات ہے حنظلہ، کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں اپنے گھر بار میں آ گیا تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہی تو نفاق ہے۔ اب اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو انہیں سمجھاتے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے، لیکن انہوں نے حکمت سے دوسرا راستہ اختیار کیا، بھائی یہ حال تو میرا بھی ہے، حضور کی صحبت میں جب میں ہوتا ہوں تو واقعتاً ایمان کی کیفیت اور بلندی یا ایمان کی گہرائی وہ بالکل کسی اور شان کی ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر تاجر بھی تھے، جب میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کیفیت تو نہیں رہتی۔ تو چلو حضور سے پوچھتے، حضور کے پاس پہنچ گئے، حضور نے ساری بات سن کر کہا کہ حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے، جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کریں گے آ کر۔ فَإِنَّهَا يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، یہ کیفیت تو کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کا ایمان، اتنا گہرا ایمان، اتنا یقین والا ایمان، جیسے کہ ایک صحابی سے صبح کو فجر کے بعد حضور نے پوچھا، آپ کا معمول تھا یہ، فجر کے بعد تشریف فرما رہتے تھے، صحابہ ہیں، کچھ سوال جواب ہو رہے ہیں، حضور یہ بھی پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ بیان کرے۔ تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیف اصبحت، کہ آج صبح کیسی ہوئی؟ عرض کیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے صبح ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی۔ اب یہ جواب بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا۔ آپ نے فرمایا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس کے حوالے سے وہ پہچانی جاتی ہے، تو تم جو دعویٰ ایمان کا کر رہے ہو تو تمہارے ایمان کی صفت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ جواب دیا کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو ایمان کی یہ گہرائی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ اسی حدیث جبرائیل میں تیسرا سوال یہ تھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے، روحانیت کا بلند مقام کیا ہے، اسلام کیا ہے، جواب دے دیا آپ نے، ایمان کیا ہے، جواب دے دیا آپ نے، اب احسان بتائیے کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تم اللہ کی پرستش اور بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ محسوس ہوتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، استحضار رہے۔ یہاں چونکہ جو روایت زیادہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہے تعبد اللہ۔ دوسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تمہارے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے حضور میں حاضر ہو۔ اور ایک میں آیا ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، جہاد، قتال اس کیفیت کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ورنہ کم سے کم یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ نافقہ حنظلہ اسی طریقے سے حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے، تو کچھ منافق مدینے کے ایک تنگ گھاٹی میں سے حضور کو گزرنا تھا، راستہ ایسا تھا جس میں ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا۔ انہوں نے اس کے آس پاس جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیا، چھپ گئے، اور جب حضور کا اونٹ اس میں سے نکل رہا تھا حملہ کیا حضور کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت حذیفہ حضور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اونٹ کے آگے آگے چل رہے تھے، انہوں نے مقابلہ کر کے سب کو بھگا دیا، انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، منہ چھپائے ہوئے تھے، پھر رات کا وقت تھا۔ جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا کہ حذیفہ میں تمہیں بتا دوں یہ کون کون تھے؟ نام لے کر بتا دیا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ یہ وحی کے ذریعے سے حضور کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا، لیکن دیکھنا حذیفہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس، کہ میں نے تمہیں منافقین کے نام بتا دیے ہیں کچھ کے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ صاحب و سر النبی، نبی کے ایک رازدان، نبی کے ایک راز کے رکھنے والے حذیفہ۔ اب ایک مرتبہ حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں، آپ غور کیجئے کہاں عمر، کہاں ان کا مقام، صحابہ میں نمبر 2، انہیں بھی اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ پوچھتے انشدو کا یا حذیفہ، انشدو کا باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر، واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو ان میں نہیں تھا۔ یہ ہے ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق۔ یہ جو بیماری ہے، یہ جو روگ ہے، اب یہ جانیے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اصل میں نے چونکہ کہا بیماری ہے، اور میرا بیک گراؤنڈ بھی ہے میڈیکل ایجوکیشن کا، تو ہر مرض کے ضمن میں ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں، ایٹیولوجی کیا ہے، یہ بیماری کیوں آتی ہے۔ پھر جب بیماری لاحق ہو گئی تو اس کی علامات کیا ہیں، سائنز اینڈ سمپٹمز کیا ہیں، پھر پروگنوسس کیا ہے، کتنی شفا کی امید ہے اور کتنی نہیں ہے، پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور ٹریٹمنٹ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پریونٹیو اور ایک کیوریٹیو۔ مرض سے بچا جائے، بچاؤ کی تدابیر، اور اگر مرض کی چھوت لگ گئی ہے تو پھر اس کا علاج۔ یہ جو منافقین کی بحث ہے اور نفاق کی بحث ہے، یہ بڑی تفصیل سے آئی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے لیکن وہاں لفظ نفاق استعمال نہیں کیا گیا، رفتہ 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 اس کا جو پردہ چاٹ کیا گیا رفتہ رفتہ۔ سورہ بقرہ میں صرف یہ آیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کچھ سائنز اینڈ سمپٹمز بھی آ گئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے کہتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، اور جب اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہودی لیڈروں کے پاس، تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان سے تو صرف مذاق ہی کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اصل میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر آگے کھینچتا چلا جا رہا ہے۔
جیسا کہ میں نے کہا تھا، نیکی کا راستہ اختیار کرو گے اللہ اسے کھولتا چلا جائے گا، بدی کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا، نفاق کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا۔ تو سورہ بقرہ میں کہیں لفظ منافق یا نفاق نہیں آیا، آل عمران میں ایک جگہ آیا ہے، لیکن سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں ان کی علامات اور سب سے بڑے ان کے 3 جو سبب تھے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت بہت بھاری گزرتی تھی، اچھا جی اللہ کا حکم تو ہم مانیں گے لیکن ان کا کیوں مانیں؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا قرآن میں تو ابھی حکم آیا نہیں قتال کا، انہوں نے خامخواہ شروع کر دیا۔ اس پر پھر سورہ محمد نازل ہوئی جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ قتال کا حکم آ گیا، اب ان کی زبانیں چپ ہوئی، اب تو آ گیا، اب کیا کریں؟ جب وہ سورت اتری تو قرآن مجید میں اسی صورت میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ اب ان کی آنکھیں ایسی پتھرا رہی ہیں جیسے کہ کوئی مرنے والے شخص کی آنکھیں پتھراتی ہیں، اب تو کوئی رہا ہی نہیں حضور۔ سورہ نساء میں بہت بحث ہے۔ پھر جہاد اور قتال سے بچنے والے وہ منافق ہیں، پھر جو ہجرت نہیں کرتے وہ منافق ہیں۔ مال و اولاد زیادہ پسند ہے، کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ اہل و عیال زیادہ محبوب ہے، کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ بہرحال سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں، میں نے جو آیت تلاوت کی تھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کا غضب اتنا کافروں پر نہیں بھڑکتا جتنا کہ منافقین پر بھڑکتا ہے، اور جتنا کہ ان مسلمانوں پر جو دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے اور اللہ کی محبت اور رسول کے عشق کے اور عمل میں زیرو ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اگرچہ منافق نہیں ہے لیکن بے عملی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی، کہاں اللہ پر ایمان کا دعویٰ، رسول پر ایمان کا دعویٰ، اور کہاں یہ کہ ان کے احکام کو پاؤں تلے رون دینا۔ پھر یہ سورہ مائدہ میں بھی بحثیں آئی ہیں، لیکن یہ بحثیں سورہ نور میں بھی ہیں، سورہ احزاب میں بھی ہیں، لیکن کلائمیکس پر یہ مضمون آپ کو ملے گا بہت تفصیل سے یہ ملے گا سورہ توبہ میں، اس لیے کہ آخری امتحان جو ہوا تھا ان ایمان کے دعوے داروں کا وہ غزوہ تبوک کے وقت تھا، جسے کہا گیا تھا جیش العسرہ، قحط کا عالم تھا، اب فصل کھجور کی تیار تھی، اگر اب چلے جاتے ہیں تو کون اتارے گا؟ کھجور کی فصل عورتوں کا کام تو نہیں ہے کہ اتار سکیں، فصل جو ہے گل سڑ جائے گی درختوں کے اوپر ہی، تو گویا کہ قحط در قحط کا معاملہ ہوگا، پھر شدید گرمی ہے، طویل لمبا سفر ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ منافقین کا نفاق بالکل واضح ہو گیا، آ کر جھوٹی قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو ایگزپٹ کرایا، بعض مسلمانوں سے بھی کوتاہی ہو گئی، حضرت کعب ابن مالک اور 2 ان کے ساتھی، بڑا مفصل ان کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں تو اجمالاً مذکور ہے، حدیث بخاری میں بڑی تفصیل سے انہوں نے صاف جا کر اعتراف کر دیا، حضور زبان ہمارے پاس بھی ہے، جھوٹے قسمیں ہم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آج ہم آپ سے اجازت حاصل کر بھی لیں گے، آپ کو راضی کر بھی لیں گے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے اپنے جھوٹ کو چھپائیں گے؟ لہذا مان لیا، انہیں سزا بھی دی گئی، 50 روز کا مقاطعہ، بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان سے بات نہ کریں۔ بہرحال سورہ توبہ کے اندر پھر وہ آیت آئی ہے، یہ پروگنوسس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، سورہ نساء میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور سورہ توبہ میں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔